الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اے زمین کربلا تیرے نصیباں سلام. اے زمین کربلا تیرے نصیباں سلام. تیرے تے ستے پہ سبنا شہیدانوں سلام. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے. مجمع جو جنہ جنہ حضرات نے درود پاک پڑھے ہے وہ قریب قریب ہو جائے تاکہ پیچھے آنے والے وہ پریشان نہیں ہوں گے، پیچھے جگہ ہوگی بیٹھ جائیں گے. جنہ جنہ نے درود پاک پڑھے ہے اللہ قبول کرے، بلکہ قبول ہو گیا وہ قریب قریب ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
انتہائی قابل عزت احترام استاد القرآ حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عالم باعمل حضرت مولانا قاری فضل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج تے تشریف فرما دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، برادر مکرم حضرت قاری عابد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خطیب اسلام پیکر اخلاص برادر کبیر حضرت مولانا عبید الرحمن انور صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہاں حضرات دی پیار بھری اور خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال اج دے تاریخی دن تاریخی مسجد 10 محرم الحرام تلا گنگ دی عظیم دینی درسگاہ اور عیدگاہ ذکر حسین واسطے اسی جمع ہوں۔ جس مسلک نال ساڈا تعلق ہے، جنہاں بزرگاں نال ساڈا تعلق ہے، وہ تکڑی ہاتھ چ رکھ کے جھول نہیں مار دے۔ ساڑی پنجابی جی کہتے ہیں ڈنڈی نہیں مار دے۔ عظمت صدیق ہوئے، عظمت فاروق ہوئے، عظمت عثمان ہوئے، عظمت علی ہوئے، عظمت حسن و حسین ہوئے، خطیب کھلے دل نال بیان کردا ہے اور ساڑا مجمع کھلے دل نال سندا ہے۔ خطیب بھی متھے تے وٹ نہیں پاندا تے مجمع بھی متھے تے وٹ نہیں پاندا۔ کیونکہ ساڑی ادو تک نماز مکمل نہیں ہوندی جدو تک درود نہ پڑھیے، اور ساڑا ادو تک درود مکمل نہیں ہوندا جدو تک محمد دی آل تے درود نہ پڑھیے۔ اگر صدیق اکبر دی چوکھٹ نو سلام کیتے ہیں تے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو پہلے تسی سبحان اللہ کہہ لو، بعد نہ میں کہنا نہیں ہے نہ تسی کہنے۔ فاروق اعظم دی عظمت نو سلام کیتے ہیں تے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو، عثمان ذوالنورین نو سلام کیتے ہیں تے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو، پیر علی نو سلام کیتے ہیں تے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو، مکہ مدینے دی عزت کیتی ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو۔ اہل علم سٹیج تے بیٹھے نہیں، اے مکہ نبی دے وچوں نہیں، مدینہ نبی دے وچوں نہیں، ابو بکر بھی نبی دے وچوں نہیں، بھائی صحابہ نبی دے نال، مکہ نبی دے نال، مدینہ نبی دے نال، بدر نبی دے نال، احد نبی دے نال، خیبر نبی دے نال، پہاڑ نبی دے نال، غارہ نبی دے نال، لباس نبی دے نال، دستار نبی دے نال، نالین نبی دے نال، وہ جڑی نبی دے نال شے او دی کتنی عزت تے او دی کتنی شان تے او دی کتنی قدر ہے۔ حسن و حسین صرف نبی دے نال نہیں، نبی دے وچوں نہیں۔ جڑا حسن نبی دے وچوں ہے، جڑا حسین نبی دے وچوں ہے، وہ نال والے آندہ ایڈا شان ہے۔ توڑی آواز کربلا دے شہیدہ تک پہنچے گئے، آج غیرت ماں دے جاگ رہے ہیں۔ اجے بھی آواز نہیں آئی بھائی حسینی بولو، باقی انہاں ساڑا تعلق کوئی نہیں۔ جڑا چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن حسین میری انگلی پکڑ کے مصطفیٰ کو لے جائے، نانا جی یہ میرے حق کے بولتا سی
تے جڑا میرے حق وچ بولے انہوں دوزخ نہیں جانا چاہیے، کوثر تو پانی بھی پلاؤ تے نال جنت بھی لے جاؤ۔ وہ کسی آکے اسی نقش ایمان دا کی فائدہ، بے فیض انسان دا کی فائدہ، جڑی حسین دے حق وچ نہ بولے اس چبل زبان دا کی فائدہ۔ جزاک اللہ بھئی نقش ایمان دا کی فائدہ، لیکن کم از کم بعد تسی سبحان اللہ کہہ کے دسنا ہے بھی ساڑھے جی کوئی چبل نہیں بیٹھا۔ ہاں یہ بھی ثابت ہونا چاہیے نا، نال اوارڈ گوارڈ ویکھنا متا کو صرف سننا آئے ہوئے تو ہوئے چبل، وہ دی دل دیو تارا شدید نہ لگی ہون تے ساڑیاں غلطیاں کڈن آیا ہوئے انہوں کھچ کے کونی مار نہیں ہے، کل تک درد رہے حسینی ماری سی۔ نقش ایمان دا کی فائدہ، بے فیض انسان دا کی فائدہ، جیڑی حسین دے حق میں نہ بولے اس چبل زبان دا کی فائدہ۔ اس نال تو بندہ گنگا چنگا ہے۔ حسن نبی دے وچوں، حسین نبی دے وچوں نہیں، اور گل کہنا ایک گھرانہ ہی سرداراں دے، مولانا محمد علی صاحب، ملک تار صاحب، ایک گھرانہ ہی سرداراں دے۔ یہ سرداری میں نہیں دیتی، دیوبندیاں نہیں دیتی، بریلویاں نہیں دیتی، وابیاں نہیں دیتی، حیاتیاں نہیں دیتی، مماتیاں نہیں دیتی، سماجیاں نہیں دیتی، جماعتیاں نہیں دیتی، یہ کسی سین نے نہیں دیتی، شین نے نہیں دیتی، یہ کسی عین نے نہیں دیتی، غین نے نہیں دیتی، یہ سرداری اللہ دیتی ہے۔ نانے نو نبیاں دی سرداری، بابے نو ولیاں دی سرداری، ماں نو جنتی عورتوں دی سرداری، یہ نانو جنت جوانہ دی سرداری۔ سرداری یہ نامن کسی مولوی پیر وزیر کی دیتی سرداری بالکل نامن، کوئی نہیں وہ کافر ہونے لگا، لیکن آمنہ دے لالو نبیاں دا سردار نہ مننے تانی گل بن دی۔ پیر علی نو ولیاں دا سردار نہ مننے تانی گل بن دی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صائمہ حافظہ قاریہ صابرہ شاکرہ عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ سیدہ زہرانو یہ جنتی عورتاں دی سردار نہ مننے تانی گل بن دی، اور انہاں سونے نوجوانانو جنتی جوانہ دا سردار نہ مننے تانی گل بن دی۔ کیوں؟ یہ سرداریاں مخلوق نے نہیں دیتیاں، کئیاں نو خدا دیتی ہے، کئیاں نو مصطفیٰ دیتی ہے۔ ایسا خدا دے منن والے، اسی مصطفیٰ دے منن والے۔ یہ نبی دا خون نے، میں پچھلے دنوں ایک جگہ بیان کیتا کہ حضرت حسین خون آلود بالکل اٹے ہوئے سن، چہرے چو خون سی، سینے چو خون سی، پنڈلیاں چو خون سی، لباس خون عروس سی، نماز دا وقت آیا تے نماز ریت لئی۔ ایک 34 ماڈل بابا کھڑا ہو کے میں نے کہنے لگا مولوی صاحب ایک خون پلیس سی نماز کی نہیں ہو گئی؟ میں کہا میں تیرے خون دی گل نہیں کی تھی، میں تیرے خون دی گل نہیں کی تھی، میں مصطفیٰ دے خون دی گل کی تھی ہے، میں کملی والے دے خون دی گل کی تھی ہے۔ آؤٹ آف مضمون ایک جملہ ذہن تے آ گیا، یہ کتنے پاک نے، انہاں دا خون کیڑا پاک ہے؟ مینوں اللہ کہندا ہے وضو تو بغیر قرآن نو ہاتھ نہ لا، توانو آکھے پلیت ہوو تے قرآن نو ہاتھ نہ لاؤ۔ عثمان کیڑا پاک ہے جدا خون گریا ہی قرآن تے، میں تیرے میرے خون دی گل نہیں، یہ نبی دا خون ہے جڑا نبی انج کر کے پسینہ آسمان وال سٹے تے جنت ہاتھ بن لیں دی، سونے ایک قطرہ اور سٹ دے تاکہ میں بھی خوشبودار ہو جاؤں۔ کون حسن حسین؟ نبی دے دل دا چین۔ اونا چو میرے پیر حسین دا میں ذکر کرنا ہے، اور چونکہ آج شہادت دا دن ہے،
میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑے وقت پیر حسین دی شہادت دے چند لمحات، آخری لمحات کل کہہ کے انشاءاللہ میں گل ختم کراں گا، تسی سبحان اللہ کہو، میں گل شروع کراں گا۔ بھئی پہاڑ کوئی چھوٹے چھوٹے پہاڑاں دی گل نہیں کر رہا، دنیا دا سب تو بڑا صبر دا پہاڑ ویکھنا ہے تے حسین نہ ویکھنا۔ کتنا بڑا صابر ہے حسین، ویسے سانو کنڈا لگ جائے تو چیخاں نکل جاندی ہیں، باپ آؤت ہو جائے کئی دن حلالی پتر نو ہوش نہیں آندا۔ حسین تے جدائیاں دے پہاڑ بچپن وچ اجے 6 سالاں دی عمر میں پہنچے نے تے پریشانیاں گھیر لیا ہے، آزمائشاں گھیر لیا ہے، پر حسین دے صبر تو صدقے جان انہاں ویکھے اسی بھی نہیں، نانے تے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ حسین چونکہ قرآن دا کاری سی، اللہ جڑا حسین دے حق تے بولے دیاں نسلہ وچ بھی کاری پیدا کر دینا، جڑا حسین دے حق وچ بولے دیاں نسلہ وچ صاحب ایمان پیدا کرنا، صابر پیدا کرنا، شاکر پیدا کرنا۔ حسین دے سامنے اللہ دا قرآن آزمائشاں آئیاں نے، تے قرآن کہندے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صلوات من ربهم ورحمہ، اللہ فرماتا ہے میں آزماواں گا خوف دے ذریعے، میں آزماواں گا بھوک دے ذریعے، میں آزماواں گا باغات نو نقصان دے کے، میں آزماواں گا جوان جنازے اٹھا کے، میں آزماواں گا، اللہ فرماتا ہے میں آزماواں گا جڑا پیاسا رہ کے بھی صبر کرے گا، جڑا خوف دے سامنے بھی صبر کرے گا، جڑا موت دے سامنے بھی صبر کرے گا، جڑا کاروبار دے نقصان دے سامنے بھی صبر کرے گا، جنیاں بھی اللہ دی آزمائشاں نے، جڑا بندہ صبر کرے گا تے آکھے گا کہ جس حال میں تو رکھے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، کیونکہ توحید تو یہ
ہے وہ اٹھدیاں تے بیٹھدیاں تے کھاندیاں تے پیندیاں تے خلوت تے جلوت خوشی تے غمی دے اندر ایو ہی گل کردا ہے سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوچے کملے پیارے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا میں کیوں آکھاں میرا میرا تو ہے سب دا سارے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا تو ہے سب دا سارے تیرے اتھے اتھے دوئی جہانی جیتے تیرے مارے تیرے دونوں پاسے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا ابراہیم خلیل بھی تیرا اگری تیری انگارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا زکریہ تیرا آرے تیرے پاک حسین دے ہوٹھا اتے نیزے تیری نارے تیرے آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی کیونکہ دا نظریہ بن گیا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون بن گیا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به قرآن سن کے تو سبحان اللہ کو نہ جاتا میں آج انج دی تقریر کراں گا کہ کوئی مولانا عبید صاحب نے نہ آکھے شعر پڑھے سے تو قرآن نہیں سے پڑھیا پتہ ہے مینوں تسی سارے میرے یار ال ویندے ہو سبحان اللہ دی چھل آوے اگلی گل آوے اے حضرت نال ساڑی یاری ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو میرے یار نہ کوئی تانا دے خانہ دے خان پرانے واہ حسین واہ حسین تو کیسا صابر ہے تو کیسا شاکر ہے 6 سالان دی عمر ہوئی ہے نانا مصطفیٰ آج حسین تو جدا ہو گیا ہے ایسا دے حجرے نو میرے محبوب نے قیامت تک رونقاں بخش دیا نے جنت بنائے ایسا دے حجرے نو بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جدو میرے محبوب علیہ السلام میرے پیر حسین تو جدا ہوئے نے حضرت حسین کھڑے دیکھ رہے نے نانا میں کدی گلی پکڑ کے مدینے دیاں گلیاں جو سیر کراں گا میں کدے قدیاں تے بیٹھ کے مدینے دے اندر چلاں گا میں کس ویلے ممبر تے تیرے نال بیٹھاں گا میں کدے سجدیاں تے تیرے کندھے تے بیٹھاں گا نانا مینوں بھوک ستاندی سی میں تیرا چہرہ ویکھ لیندا سا نانا مینوں پیاس ستاندی سی میں تیرا چہرہ ویکھ لیندا سا نانا اج تو مینوں چھوڑ کے جنت ٹر گیا ہے میرا دل کیویں لگے گا جس دن حضور دی وفات والا دن سی حسنین دی امی بھی کہہ رہی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام شرن لیالیا آج وہ عجیب دن نہیں حضرت حسین دے اتے اے جدائی والا پہاڑ بھی آیا حضرت حسین نے صبر کر کے بھی کھایا 6 مہینے گزرے نے اماں بھی جدا ہو گئی اے صدمہ بھی میرے پیر حسین نے اٹھایا ابو بکر صدیق جڑا حضرت حسین نو بوڑھیاں تے چکدا سی چھولی وچ
آندا ہے اج وہ بھی دنیا تو چلے گئے، اے صدمہ بھی حسین نے اٹھایا۔ حضرت عمر مسلے تے تڑپ گئے، اے صدمہ بھی حسین نے اٹھایا۔ حضرت عثمان 40 دنوں دا پیاسا قرآن پڑھدا جامی شہادت نوش کر گیا، اے صدمہ بھی حسین نے اٹھایا۔ اگر سبحان اللہ کہو کہ میں عثمان دی شان ایک شیر ایویں آ گیا میں لے آندا نہیں، میں لے آندا نہیں، آ گیا تے آئی تے آپا ہٹا دے دی نا نا جب ضروری ہے نا قبا ضروری ہے، ساڈے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے، ساڈے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے۔ عثمان تیرے دشمن حیا کل خالی نے، حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری، حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے۔ شعر پڑھیا میں کیوں ہے؟ عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے، عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے، ہم زلف علی نال، ہم زلف علی نال، تھوڑا جہا ساڑیے شریکاں نو، ہم زلف علی 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 دا نام سن کے منافق پریشان ہوتا ہے، مومن نہیں۔ پھر کھل کے آکھو علی علی ہم زلف علی دے نال، عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے، ہم زلف علی دے نال وفا ضروری ہے، ہم زلف علی دے نال وفا ضروری ہے۔ اے وفا کیوں نہ کر دے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینہم، تسی نہ ہو گم، بولو تم۔ اللہ جڑا اج صحابہ دے حق وچ بولے، حسن و حسین دے حق وچ بولے، کل قیامت والے دن حسنین دا نانا ساڈے حق وچ بولے۔ اج بول لو وقت عثمان دی شہادت دا صدمہ حسین نے اٹھایا، بابے علی دی جدائی تے شہادت دا صدمہ حسین نے اٹھایا، اپنے ویر دی جدائی دا صدمہ امام حسن دا صدمہ اے بھی حسین نے اٹھایا۔ اے بھائی بھائیاں دے بار وڈاں دے
ہے؟ ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں. یہ دو بھائی نے دو، یہ دو شہزادے نے. یہ کیسے شہزادے نے؟ یہ کوئی خاص محک ہے جڑا ڈگ پیندا ہے پھر لاندے ہو، پھر ڈگ پیندا ہے. جڑا نہیں ٹکدا ہو نہ ٹکاؤ. پر اصل ضدی قوم ہے، آخر ٹکا کے رہنا آئے نہ میری تار توڑ ہو جا. ہوں ڈگ پیا نا تو میں جیب وچ پا لینا. سبحان اللہ قوم ہن گل کہوں یار. بھائی بے باغی ابدول کہتا ہوں ذمہ دار سٹیج پہ بیٹھ کر علماء کے جرمٹ میں. برادران اسلام ایک ضروری اعلان سنیے. برادران اہل سنت ایک ضروری اعلان سنیے. جس سے حسن کی صلح ہماری اس سے صلح نہیں پہنچے. میں کیا کہہ گیا؟ جس سے میں اعلان تاں کیتا سی کہ کن میرے واللہ ہوگے بھائی. جس سے حسن کی صلح پنجابی چ کہنا اوے جے نال حسن دی رسائی ساڈی اودے نال رسائی. جس نال حسین دی لڑائی ساڈی اودے نال لڑائی. اور میں چہرے پڑھ لواں، اینک لا کے پڑھاں. روگیو کھل کے بولو ذرا. جس سے حسنین کی نہیں بنتی ہماری نہیں بنتی، اور جس سے حسنین کی بنتی ہے ہماری بنتی ہے. ہم یزید کی مذمت کریں گے، معاویہ کی مدحت کریں گے. اور جنہوں نے بہت یزید پیارا ہے، میں دعا کرنا قیامت والے دن اللہ سن حسین نال اٹھائے. آمین. اولیاء کی نماز وچ بیٹھے ہو. اور جنہوں نے یزید پیارا ہے جاؤ یزید نہ. ہم کل بھی حسینی تھے. آواز نہیں آئی؟ میری عادت نہیں بار بار ہاتھ کھڑا کروانے کی. اس جملے پہ اگر ہاتھ اٹھ جائے تو کبھی فالج نہیں ہوگا. ہم کل بھی حسینی تھے. ابھی بھی آواز نہیں آئی؟ ہم کل بھی حسینی تھے. ویڈیو والے بھائی ذرا بجلی طرح کیمرہ گھما بعد میں دیکھنا ہے کہڑا ہاتھ نہیں سے حسین سے حق کے تھے. ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، اور قیامت کی صبح تک میری نسلیں بھی حسینی رہیں گی. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے. نعت خانہ کو معذرت نال جتھے میں ہوا نعت خان نہ بلایا کرو، میرے نال موکلیا کرو. یہ دل بھی حسینی ہے. پڑھیے یہ دل بھی حسینی. سارے نہ پڑھو، جنہ دا ہے وہ پڑھے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسین. 4 دفعہ کہنے یہ دل بھی، یہ دل بھی، یہ دل بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. سبحان اللہ دی شان لگلی گل. اے پار اے جدائی دا صدمائی میرے پیر حسین نے اٹھا لیا. اجے اور امتحان باقی نے ختم نہیں ہوئے. آج حضرت حسین نے مدینہ چھٹن دی تیاری کر لی. اللہ سب نو مدینے لے جائے. اللہ سٹیج والے انہوں پھر بار بار مدینے لے جائے.
اللہ مال تے پیسیاں نال نہیں لے کے جاندا، قسمت والے تے مقدراں والے مدینے جاندے نے۔ آقا دی چٹائی اگے تری کیڑی چیز ہے، حبشی بلال اگے تری کیڑی چیز ہے، اکھوے ایمان والی پھر پتہ لگدا ہے طیبہ دے نظارے اگے مری کیڑی چیز ہے۔ بندہ مدینے ہو جدو واپس آتا ہے نا، یقین جانو دل نہیں کرتا کہ مدینہ چھڑ دے۔ آخری نظر جدو گنبد خضرا تے پیندی ہے، عاشقو کلیجہ پھٹ دے کہ پھر مدینے تو واپس جا رہے ہیں۔ ساڑھے بزرگ گزرے نے مولانا سلیمان طارق صاحب رحمۃ اللہ۔ اور دیکھو میں دیانت دار مولوی ہاں، جدہ شعر ہوئے میں سر ہو دی لاواں گا۔ وہ کہنے کہ میں جدو گیا نا مدینے حضور دے گنبد خضرا تے آخری نظر سی تے میں واپس آنا سی، اتنے کھلوتے ہیں اور کہندے میں کچھ پڑھیا جڑا انہاں اتھے پڑھیا اوپر شبیر عثمانی جو سبحان اللہ کہو تے عیدگاہ وچ پڑھے انہاں انشاءاللہ اکھاں چوں آنسو آ جان گے۔ بیٹھے بیٹھے مدینے دی سیر ہوئے گی کہ جدائی کی شے ہوندی ہے، اے جدائی دا تو نہیں پتا۔ مکے تو حضور جا رہے سن، بیت اللہ نو ویکھ کے خانے کعبے دی جدائی وچ حضور دی اکھیاں چوں آنسو آ گئے۔ آپ کہتے ہیں سوہنے گنبد والے شاہ، سوہنے گنبد والے شاہ تے سکھ وسی سلطان، اللہ تینوں عزتاں دتیاں تے دعا وچ جہان، اور اجے نہ رج رج گلاں ہوئیاں تے ہو گئی ترن تیاری، تیرا ہجر میں سہ نہیں سکتا ایک مصیبت باری، تے جے کچھ میرے وسرت ہووے شاہ تے تینوں کدی نہ چھوڑ کے جاواں، تیرے قدماں ہیٹھ میں آقا تے ہل رل عزتاں پاواں، تے دل تے ہتھ رکھنا عاشق دا اگے جواب جڑا انہیں کہا مینوں روزے والوں جواب ملیا، آواز آئی سن اے میرے عاشق صادق تینوں دیوے رب جزائی، وچ وطنا دے جا کے سجنا تے سانوں بھول نہ جاوی، وچ وطنا دے جا کے سجنا تے سانوں بھول نہ جاوی۔ آج حضرت حسین نے حالات سازگار نہیں، مدینے دی حرمت واسطے، مدینے دے تقدس واسطے، مدینے دی عزت واسطے کہ ایتھے خون خرابہ نہ ہوئے، آپ نے اپنی فیملی مو عرض فرمایا میری بہن زینب تیاری کر لے، ویر عباس تیاری کر لے، اور میرے ویر ابو بکر تیاری کر لے، اور میرے ویر عمر تیاری کر لے، اور میرے ویر عثمان تیاری کر لے، بیٹے علی اکبر تیاری کر لو، کدھر جانا ہے؟ فرمایا مکے چلیے، ایتھے ذرا حالات سازگار نہیں، ادھی رات ہوئی ہے، اے سیدان دا قافلہ، آل نبی دا قافلہ، آل رسول دا قافلہ، اولاد علی پہنچے نے حضور دے روزے تے، آخری صلاۃ و سلام عرض کیتا ہے، جنت البقیع چلے گئے نے، اپنی اماں فاطمہ دی قبر تے کھڑے ہو کے کہنے امی اج تیرے کولوں جدا ہو رہے ہیں، اپنے ویر حسن دی قبر تے کھڑے نے، دعاواں مانگ کے راتوں رات نکل کے ایک غیر معروف رستے تو ایک سیدان دا قافلہ، آل نبی دا قافلہ، حق والیاں دا قافلہ، سچ والیاں دا قافلہ، صدیق والیاں دا قافلہ، عمر والیاں دا قافلہ، عثمان والیاں دا قافلہ، علی والیاں دا قافلہ، نہیں نبی والیاں دا قافلہ
والے پتا چلیا حسین آ گیا ہے، حسین آ گیا ہے، فضاواں جھوم رہیاں اے حسین ابن علی تے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، نسبت تیری قرآن سے، نسبت تیری قرآن سے، اور ہے حافظ قرآن تو، نسبت تیری قرآن سے، ہے حافظ قرآن تو، ہے حافظ قرآن تو، چڑھ کے میرے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے میرے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، میں ترمیم کر کے پڑھ دینا اے حسین حسین او حسین حسین او حسین اے حسین بن علی تیرا نام یاد ہے، اے حسین بن علی تیرا نام یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں خون نہانا یاد ہے، مکے والے دوڑ کے آ گئے، حسین آ گیا، ساڑھے دل کا چین آ گیا، حسین آ گیا، محمد دی اکھیاں دا نور آ گیا، اسا ذکر حسین کیتا مسلماناں نوں سرور آ گیا، لوگی دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، حسین کیا حال ہے، الحمدللہ ادو کوفیاں نوں پتا چلیا حسین مکے وچ آ گئے نے، انہاں نے خط لکھنے شروع کیتے، 100 تو ودیا، 1000 تو ودیا، 10,000 تو بڑھ گئے، 12,000 تاریخی روایت کے مطابق انہاں خط لکھے نے، حضرت محمد حسین نے جان دا وعدہ کر لیا، صحابہ نو پتا چلیا، بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، اے آکے کہنے لگے حسین اسی تیرے نانے دی مجلس شورا دے منبر ہیں، اسی حضور نوی حضور ساڑھے کو مشورے لیں دے سن، اسی آقا نو مشورے دیں دے سن، تینوں بھی مشورہ دینے کوفے نہ جا، تیرے بابے نالو نہ وفا نہ کیتی، تیرے بھائی نالو نہ وفا نہ کیتی، تو گلشن مصطفیٰ دی آخری کلی، اسی جدو اداس ہو جائیے حسین تیرے آکے زیارت کر کے تے یاد تازہ کر لینے ہیں، تو ساڑھی اکھیوں تو دور ہو گیا، اسی کی زیارت کریں گے، حسین یہاں رہ جائیے، اگر کسی نے تیرے اوپر حملہ کیا ہم جان نچھاور کر دیں گے، علماء سے معذرت کے ساتھ خطیبانہ ذوق میں مجھے یوں لگتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، حسین مجھے جانتے ہو؟ یہ جانتا ہوں آپ کا نام ابو بکر ہے، آپ کا نام عبد الرحمن ہے، میرے بابے کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں، کیا نام تھا؟ ابو بکر۔ حسین تجھے پتہ ہے کہ جب کافر مکے والے تیرے نانے کے خلاف ہو گئے تھے، کون تھا جس نے تیرے نانے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا اور کافروں سے بچایا تھا اور مدینے پہنچایا تھا؟ جو خاندان جن کے بڑے تیرے نانے کی حفاظت کر سکتے ہیں، سانپوں کے ڈنگ کھا کے بھی حفاظت کر
اتھے تدبیراں کچھ نہیں کر دیا حسین تے شہادت دیاں بشارتاں مل چکیاں سن ایک دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو گود لے کے پیار پہ کر دے سن اچانک میرے آقا دی اکھیاں چوں آنسو آ گئے نبوت آپ دیدہ ہو گئی ماذا گل بسر دی اکھیاں شم برسن لگ پئیاں سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ آ کے پوچھ دیا نے ابو کی پریشانی ہے فرمایا ہوڑے ہوڑے میرے کولو جبریل آیا ہے انہیں کہا جڑے حسین دا تسی بوسا پہ لیندے ہو جدی جبین نو پہ چم دے ہو جدے رخسار نو پہ چم دے ہو جدے گلے دے بوسے پہ لیندے ہو جڑے حسین نو کدی کدی چمن دی بجائے تسی سنگن لگ پیندے ہو اے دے گلے دے اتے تیرے نام لین والے آرے چلان گے تلوارا چلان گے جبا کر دین گے پردیس کے اندر سیدہ کہہ دیا نے ابو جی کیا تسی ادو نہیں ہوگے کیا بابا ادا علی نہیں ہوئے گا کیا میں نہیں ہوانگی حضور ہو کے کہنے لگے بیٹی نہ تو حسین نہ تو حسین نہ میں حسین نہ ہوسی شیر خدا دا ایک کلی زینب ہوسی تے جڑی تکسی حال پھرادا میں بشارتہ لے چکی آواں جبریل نے میرے نانے نو بڑی شیشت لیا کے دیتی سی کہ جدو یہ سرخ ہو جائے گی سمجھو حسین شہید ہو چکی آئے او شیشی مومنہ دی ماں میں سلمہ کول موجود ہے آخر کار فیصلہ ہویا کہ چلو تسی کہندے ہو میں جلد بازی نہیں کردا اپنے ویر مسلم بن حکیم نو بھیج کے حالات دا جائزہ لے لینا حضرت مسلم اپنی جوڑی دو بچیاں نو لے کے چلے گئے اونچے کوفے دے اندر دوکیاں نے بڑا استقبال کیتا اہلم و سہلا دے نعرے مارے بڑے کھانے پکائے دعوتاں کیتیاں 17,000 بندے نے بیعت کی تھی اس تو اگے بڑی 22,000 پھر 40,000 تک پہنچ گئی حضرت مسلم نے خط لکھیا ویر حسین آجا اے بڑے چنگی لوکی نے اے بڑے قربانی دین والے لوکی نے علامہ دے دلان دے راستے میں جاننا اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا عالم الغیب حضرت مسلم نو کی بتائے ایک تو ہور نے بچو چور نے خط پہنچ گیا ادھر سی آئی ڈی رپورٹر نے رپورٹ دوڑ کے دیتی جدید نو کہ جڑا تو گورنر بنایا نعمان بن بشیر یہ بڑا رحم دل لے اے بغاوت دے بارے کوئی گل نہیں بیا کردا تے کوفہ تیرے ہتھوں نکل چکی آئے لوکی حسین دے نعرے پہ مار دینے آ حسین اسی کہنے ہیں واہ حسین آخرکار نعمان بن بشیر نو معذور کر کے پھر ڈگ پیا جی نعمان بن بشیر نو معذور کر کے عبید اللہ بن زیاد شقی القلب قسم دے آدمی نو کوفے دے گورنر بنا دیتا انہیں آندے آئی میں تاریخی گلاں کر رہا آندے آئی 100 سر کردہ بندے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے سردار بڑیاں بڑیاں پگا والے بلائے اپنے دربار ڈرایا دھمکایا پھر لالچ بھی دیتا حسین دا ساتھ چھڈو مسلم دا ساتھ چھڈو جدید دے نال رہو گے مال بھی ملے گا دولت بھی ملے گی عہدہ بھی ملے گا ادھروں آڈر ہو گیا جڑا مسلم بن نقیر دا ساتھ دے گا جڑا دے پیچھے نماز پڑھے گا
قتل کر دیتا جائے گا۔ حضرت مسلم نماز پڑھا رہے نے، ہزارہ لوگ کی پیچھے نماز پڑھ دینے، اچانک مسجد کے دروازے تے اعلان ہویا، لوکو ابن زیاد دا اعلان سنو، جنہیں مسلم دے پیچھے پڑھیاں انہوں قتل کر دیتا جائے گا۔ لوکی ہاتھ بنی کھڑے سن، یہی گل سنی ہاتھ چھوڑ کے کھلو گئے۔ حسن دی گل نہیں ہے، انہاں کہا نماز پڑھ دے پیسو ہاتھ بن کے ہاتھ چھڑ کو دیتے نے۔ انہاں کہا ابن زیادہ کو فوجی آ کے دیکھے گا تو کہے گا بھائی ایسی نماز کو نہیں سی پڑھ دے، انج تے نماز نہیں نہ پڑھی دی، اسی ویسے کھڑے سب۔ ہم نے حسین کا ہاتھ نہیں چھوڑا، ہم حسین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بس پھر عشاء کی نماز ہوئی تو کلا مسلم بن عقیل دو بچیاں دی انگلی پکڑ کے پھر رہا ہے، کوئی دروازہ نہیں کھولدا۔ حانی بن عروہ کے گھر پناہ لی، لمبا واقعہ ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ آگے چلتا ہوں۔ حانی بن عروہ نو گرفتار کر لیا ابن زیاد نے۔ تھوڑا جا بریک لانا تے تھوڑا جا سوچنا، میں تو بالکل سبحان اللہ مطلب کیا سی کہ آخر تے میں کوئی نہیں کہنے کی کہو، لیکن اس گل تے غور کرنا میں کی کہہ چلے ہیں، غور کرنا، سبحان اللہ نہیں کہنے، غور کرنا۔ ابن زیاد کے دربار میں حضرت حانی کہتے ہو کہ کھڑے، ابن زیاد کھڑک کے بولتا ہے آپ نے جدید کی مخالفت کی اور جدید کے دشمن کو گھر میں پناہ دی، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو دشمن ہمارے حوالے کرو، مسلم ہمارے حوالے کرو ورنہ جان چلی جائے گی۔ حضرت حانی بڑھاپے کی کیفیت میں شیر کی طرح گرج کے کہتے ہیں اے بے وقوف، حانی جان دے دے گا، مدینے کا مہمان نہیں دے گا۔ ہم نے تو یہ واقعہ پڑھا تھا کہ حانی نے مدینے کے مہمان کو نہیں دیا اور جان دے دی، یہ پڑھا تھا، ہم نے ہمسائے میں دیکھا بھی ہے، ہم نے ہمسائے ملک میں دیکھا بھی ہے، انہوں نے بھی اقتدار چھوڑ دیا، مدینے کا مہمان کسی کافر کے حوالے نہیں کیا۔ آج اللہ نے وہ صلہ عطا کر دیا۔ حضرت حانی کو شہید کر دیا گیا، بالآخر حضرت مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے، پہنچا دیتا ہے بن زیاد دے دربار دے اندر۔ کافی گفت و شنید تو بعد فیصلہ ہویا انہوں جناب گورنر ہاؤس کی چھت تے لے جاؤ، یا کوفے دا جڑا اچا مینار ہے او دے لے جا کے سر قلم کر کے چھوڑ دیو اور یہ لاش نو چوکی لٹکا دے، تاکہ لوگ دیکھ کے جڑے تھوڑا بہتا بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں سارے کنڈیاں لا لیں بھی یہ تو کم خراب ہو گیا ہے، جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں، گئے پانی پیتے پانی ہو گئے۔ حضرت مسلم کو شہید کر کے آپ کی لاش کو، میت کو، جسم پاک کو لٹکا دیا چوک میں۔ جڑے دن حضرت مسلم شہید ہوئے نے اسی دن حضرت حسین نے کوفہ مکہ چھڑ دیتا تے کوفے دی تیاری کر لئی، جا رہے ہیں رستے دے اندر فرزق نامی شاعر ملیا، سونا حسین من مونا حسین نواسہ رسول حسین جگر گوشہ بطول حسین، کدھر جا رہے ہو؟ کوفے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اے دیکھ میرے ویر مسلم دا خط مل چکیا ہے، وہ کہتے ہیں آ جاؤ، کہنے لگے حالات تبدیل ہو گئے نے، کوفے میں جو تبدیلی آ گئی ہے، نعمان بن بشیر معزول ہو گیا اور عبید اللہ ابن زیاد گورنر بن چکی ہے، اور میں تیرے ویر دی لاش چوک لٹکی دی رہ کے آیا۔ تاریخی جملہ بولیا میرے ویر حسین نے کیا لٹکیا ہویا سی یا جھکیا ہویا سی؟ انہاں کہا نہیں لٹکیا ہویا ہے، جھکیا نہیں، بڑا شکر ہے الحمدللہ ویر کٹ کے بھی کسی غیر دے سامنے نہیں جھکیا۔ اس قافلے دے
دے اندر حضرت مسلم بن عقیل دی چھوٹی جی معصومہ بچی موجود ہے، جڑی تمنا لے کے جا رہی ہے، جڑی آس سے امید لے کے جا رہی ہے، ابو نو ملان گی، گلے تے باواں پاواں گی، پیار کران گی، اپنے ویراں نو ملان گی، شالا مرن نہ ویر کسے دے، شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نماڑیاں بھینا، جس بھین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا۔ حضرت امام علی مقام حضرت حسین اٹھے نے، جا کے بچی نو سینے نال لایا، او دی زمین تے بوسا دیتا، ہاتھ سر تے رکھیا، آخر سیداں دی بچی سی سمجھ گئی، کہندی ہے چاچو جی آج تسی میرے نال انج پہ پیار کر دے ہو جویں لوکی مدینے وچ یتیماں نال پیار کر دے نے، اج میرے سر تے انج پہ ہاتھ رکھ دے ہو جویں لوکی یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ دے نے، اج میرے نال او تہاڈا لہجہ ہے جڑا لوکی یتیماں نال رکھ دے نے، کدے میں یتیم تے نہیں ہو گئی، کدے میرا بابل میرے کولوں جدا تے نہیں کر دتا گیا۔ حضرت حسین بدیدہ ہو کے کہندے نے بیٹی تینوں کیویں دساں، کیڑی زبان نال دساں، تو یتیم ہو گئی، تو براوا موئی ہو گئی، تیرے بھائی بھی شہید ہو گئے، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، میں کیویں تینوں خبر دیاں۔ اے دھیاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے، اے بہناں دے دل بڑے نرم ہوندے نے، اے باپ دے براواں دیاں تکلیفاں برداشت نہیں کردیاں، لکھ رنجشاں ہون پتہ چلے میرا ویر بیمار ہے، ناراض بہن تڑپن لگ پیندی ہے، پتہ چلے ابو موت ہو گئی ہے، ساریاں رنجشاں چھوڑ کے ننگے پیری پیراں وچ کھندے جلدی پہنچ جاندی ہے، ویراں دی میت تے پہنچ جاندی ہے۔ حضرت حسین فرماندے نے بیٹی گل تے ٹھیک ہے، تیرے تے یتیمی دی چادر آ گئی، حق دا قافلہ چلدا رہیا، نبی والیاں دا قافلہ چلدا رہیا، علی والیاں دا قافلہ چلدا رہیا، مکے تے مدینے تو دور ہو رہے نے اور جنت قریب ہو رہے نے۔ حر بن یزید 1000 آدمی یا 900 بندہ فوجی لے کے حضرت حسین دا رستہ روکیا، رک دیاں رک دیاں رک دیاں رک دیاں، رستہ بدل دیاں بدل دیاں، کرب و بلا دی ترتی ریت تے آ کے قافلہ ٹھہریا۔ میرے پیر حسین نے پوچھیا اے کیڑی جا ہے، انہاں کہا کربلا ہے، فرمایا پھر تیرے لا دیو اے ساڈی آخری آرام گاہ ہے۔ اور مختصر کراں، مختلف خطبے دیتے میرے پیر حسین نے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر، پتھر ہو چکے تھے پتھری ہو چکے تھے، کوئی اثر نہ کیا حسین کے خطبات نے، کوئی اثر نہ کیا حسین کی تقریر اور بیان نے اور خطابت نے، جس کا نانا خطیب الانبیاء تھا، کوئی اثر نہ کیا۔ حتیٰ کہ 7 محرم آ گئی، پچھو اعلان ہویا جلدی کرو پانی بند کر دیو۔ پتہ سی نا حیدر دا خون ہے، یہ باویں تھوڑے نے، اگر یہ توانات تندرست صحت مند ہو کے آ گئے نا، ہزاران بھی نہیں چھڑنا۔ یہ فاتح خیبر دی اولاد ہے۔ 8 محرم ہو گئی پانی بند، 9 محرم پانی بند، شب عاشور آ گئی، 10ویں دی رات جڑی گزری آ گئی، اور تاریخی روایت کے مطابق دن و اج دا سی، یعنی 9ویں دا دن جمعرات سی، 10ویں محرم جمعے نو یہ واقعہ پیش ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں گل سنو، آج رات مینوں دے دیو مہلت، کل میں جنگ کرنا۔
انہوں نے کہا آج کیوں نہیں کر دے؟ فرمایا آج رات میں اللہ دی عبادت کرنا، میں تلاوت کرنا۔ اپنے سارے خاندان نو بلایا، اپنے سنگیاں ساتھیاں نو بلایا، قافلے والیاں نو بلایا۔ حضرت حسین نے آخری خطبہ دیتا، لوگو میرے نال انہاں دی دشمنی ہے، اے میری جان دے دشمن نے، تواڈے تے میری وجہ تو کوئی مصیبت نہ آ جائے، تواڈے بچے نہ بھی یتیم ہو جان۔ حضرت حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے، 70-80 سال دا بابا، انہیں کہا حسین سامو موسیٰ دے ساتھیاں وانگو نہ سمجھ، سامو محمد دے ساتھیاں وانگو سمجھ۔ اسی کوئی نہیں ہو جانا، تو شہید ہو جاوے تو اسی گھر چلے جائیے، ساڑھے بچے تیرے بچے نہ افضل نہیں، اور اسی تیرے نہ افضل ہیں۔ جتھے تیرا خون گرے گا، پسینہ گرے گا، اسی خون دیاں ندیاں باواں گے۔ علی اکبر بیٹا جی ابو جی میں دشمن دے تیور بدل دے نظر آندے نے، کل لگ گئے تیرے ذمہ میں لا دینا، کل فجر دی اذان تو پڑھنی ہے تے مدینے دی یاد تازہ کر دے گا۔ فجر کی اذان تیرے ذمہ اور جماعت میرے ذمہ، اور تیری زندگی کی آخری اذان ہوگی اور میری زندگی کی آخری با جماعت نماز ہوگی۔ کیتا تیمم ریت تے مٹی تے میرے پیر علی اکبر نے۔ یہ علی اکبر کون ہے پتہ؟ اگر کوئی پوچھتا سی نا صحابہ کو کہ حضور کیسے تھے، تو صحابہ علی اکبر کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ ایسے تھے۔ حضور کا ہم شکل علی اکبر، آخر خون بھی تو نبی کا تھا نا۔ اذان پڑھی، چونکہ ان وقت نہیں کہ میں اذان پڑھا، میں آگے چل۔ اللہ اکبر، جماعت ہوئی، دن چڑھیا، اپنی آج سب تو زیادہ تپشاں لے کے، گرمیاں لے کے، آواز آئی سورج تو ہی اپنا زور آزما لے، اے حسین نہ تیری گرمی تو پریشان ہوئے گا نہ تیری ریت تو پریشان ہوئے گا۔ اے حسین اے حسین، ایک ہو کہ اللہ دے رستے دے اندر جام شہادت نوش کر دے رہے میرے پیر دے ساتھی۔ آخرکار اہل بیت تے آل رسول دے خاندان دے جوانا دیواری آ گئی۔ آپ دے ویر ابو بکر بن علی کربلا وچ شہادت پیش کی تھی، حسین تو جانواری، عمر بن علی نے حسین تو جانواری، عثمان بن علی نے حسین تو جانواری، عباس بن علی نے حسین تو جانواری، قاسم بن حسن نے حسین تو جانواری، عثمان بن حسن نے حسین تو جانواری، عبد الرحمن بن حسن نے حسین تو جانواری، مسلم بن نقیر دے 3 بھائیاں نے حسین تو جانواری۔ آخرکار آپ واپس آئے نے، لاشاں جا کے آپ دے جسم بھی خون آلود ہو چکے آئے، گھراں وچ قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ آتے حضرت علی اکبر آ کے کہندے نے ابو جی میری کتنی عمر ہے؟ بیٹا تو 18 سالہ دا ہو چکی ہے۔ ابو جی تانوں یاد ہوئے تے دسو میں کبھی تواڈے اگے کوئی فرمائش کیتی ہوئے؟ نہیں بیٹا کوئی نہیں کیتی۔ ابا آج میں فرمائش کرن لگا تے میری فرمائش کا انکار نہ کرنا، میری گل من لینا۔ بیٹا ایہو جی فرمائش نہ کریں جڑا علی دا لال پوری نہ کر سکے، کیونکہ میں پردیس وچ کھڑا ہاں، شالا کوئی پردیسی نہ ہووے تے ککھ جنا تو بارے۔ ایسی فرمائش نہ کرنا جڑی میں پوری نہ کر سکا۔ ابو جی یہی فرمائش ہے، مینوں اجازت دیو، میں میدان جانا چاہنا، میں بھی اس
اسی جگہ تے جاواں جتھے میرے ویر چلے گئے، جتھے میرے چاچو چلے گئے، میں بھی اوتھے جانا چاہنا۔ بیٹا تو نہ جا، تو جائے گا میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی۔ حضرت اکبر نے دیکھیا حسین میری گل نہیں پہ من دے، دوڑ کے خیمے وچ گئے۔ پھپھو زینب اج تو سفارش کر، میں قیامت والے دن تیرا شکریہ ادا کراں گا۔ دس بیٹا بھتیجا کیڑی سفارش ہے؟ میرا بابا مینوں میدان وچ نہیں جان دیندا، مینوں میدان وچ جان دیوے۔ حضرت زینب کہندیاں نے بھتیجا ساڈے ول بھی ویکھنا ذرا، اسی بھی تے پردیس اندر ہیں، تینوں ویکھ کے اسی نانے دیاں یاداں تازہ کر لیندے ہیں، تینوں میں بھی اجازت نہیں دیندی۔ پکڑ لیا دامن پھپھو دا، آخر منوا لیا۔ آپ نے فرمائش کی تھی، حسین اپنی بہن دی فرمائش ٹال نہ سکیا۔ بہناں دے حق نہ کھایا کرو، بہناں نوں دھکے نہ ماریا کرو، بہناں دا دل نہ دکھایا کرو، بہناں دا حصہ تے حق پورا پورا دتا کرو۔ کل قیامت آن والی ہے، حسین تے حسین دے نانے نوں کی جواب دیو گے؟ میرے معزز سامعین میں ہور مختصر کراں، حضرت علی اکبر پہنچے نے میدان دے اندر، انہاں ویکھ کے حیرانگی دا اظہار کیتا، انج لگدا ہے حسین دا علی اکبر نہیں آیا، اج حیدری تلوار آ گئی ہے، اج خیبر والا جوان آ گیا ہے۔ یک بارگی دے نال حملہ کیتا، خنجر ماریا، بچہ ماریا، حضرت حسین حضرت علی اکبر دے سینے اندر گرے زمین تے، ابو جی بچائیو۔ حضرت حسین دوڑ کے آ گئے، کہنے لگے بیٹا کوئی فرمائش آخری، کوئی خواہش آخری؟ ابو جی ایک کوئی فرمائش ہے، میں اپنی بہن سغرا نال وعدہ کر کے آیا سا کہ تینوں جلدی میں مدینے لین آواں گا، وہ مینوں ہر روز وعدہ مار دیے، سب پردیسی وطنی آئے، تو ہی اکبر مہر مہارا، آجا آجا اکبر ویرا، میں تینوں بیٹھی واجاں مارا، میری معذرت کر لینا۔ حضرت علی اکبر بھی نام شہادت نوش کر گئے۔ اے دل تے ہاتھ رکھو، آج بھی کسی دا جوان بیٹا موت ہو جائے اللہ محفوظ فرمائے، باپ وچ ہمت نہیں ہوندی چار پائی نوں کندھا دیوے، باپ وچ ہمت نہیں ہوندی قبر تے مٹی لاوے۔ واہ حسین تیرے صبر نو سلام، واہ حسین تیری استقامت نو سلام، واہ حسین تیری ہمت نو سلام، واہ حسین تیری جرأت نو سلام۔ آپ نے چاہیا انج کر کے ہاتھ پا کے سینے نال لایا، پیر زمین تے گسٹ دیاں دینے شہید علی اکبر دے ریت نشان بنے جاندے نے۔ پہنچے خیمے وچ، انا للہ دے علاوہ کوئی آواز نہیں آئی، آسمان وال منہ چک کے حضرت حسین فرماندے نے اللہ اے بھی میری قربانی قبول کر۔ اللہ اکبر، میں نے پتہ ہی نہیں چلے جزاک، بس میں ختم کرتا ہوں بات۔ آخر کار حضرت علی اکبر نو چک کے خیمے دے دروازے تے بیٹھ گئے۔ شمر کہندا لاؤ اے نشانہ، اے آخری حسین دے گلشن دا پھل لیا بھی جوڑی چو جدا کر۔ انہیں انج کر کے نشانہ لایا تے پھر کمان پیچھے کر لے، نشانہ لایا تے کمان پیچھے کر لے، نشانہ لایا تے کمان پیچھے کر لے۔ انہوں نے کی ہویا ہے؟ کہندو پیچھے ایک بچی کھڑی ہے تے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے نہ ماری، چھوٹی جی معصوم بچی ہے کہندی ہے میرے ویرے نو نہ ماری۔ انہیں کہا نہیں بزدل نہ بن۔ حضرت حسین دیاں ہتھاں تے حضرت علی اصغر 6 مہینیاں دے بچے نے بھی جامع شہادت نوش کر۔ ہن بچیا جی میرا پیر حسین، آپ آ کے وصیت کرن لگے، بہن زینب میری واری آ گئی، میں تینوں ایک نصیحت تے وصیت کرنا، جدوں میرا سر تن تو جدا ہو جائے واویلا نہ کرنا، اے پردہ نہ اتارنا، اے چادر نہ اتارنا، خدا دا واسطہ میری تقریر دا پورا خلاصہ جملہ سیدہ زینب نے حضرت حسین دے کندھے تے ہاتھ رکھیا کیا، جا ویرا گھبرانا، جڑا تیرا نانا اوہ میرا نانا، جڑا تیرا بابا اوہ میرا
ویر او میرا ویر میدان چنانے دی دین دا خیال تو رکھی اے چادر کبھی نہیں لکھنی نانے دی شریعت دا سوال ہے عمر دی غیرت دا سوال ہے یہ چادر اللہ نے عمر دے آنکھیں لگ کے 7.5 رکھی سی یہ نہیں لے سکتی کیونکہ اب تفسیر کا بالکل وقت نہیں ہے میرے بہت ہی پیارے دوست بھائی متکلم اسلام حضرت مولانا محمد شاہ نواز فاروقی صاحب دامت برکات ملالیہ سٹیج پہ تشریف لائیں لیکن چونکہ مجھے پتہ نہیں چلا ورنہ میں اور اس کو کروز کرتا اب پہنچے حضرت حسین میدان میں جدھر جاتے ہیں کون قریب آئے تیر برسائیں زخمی حالت میں کھڑے ہیں شمر کہتا بات سنو انج قابو نہیں آنا اے نماز دا ٹائم ہو رہا جے تسی اذان پڑھو حضرت حسین گھوڑے تے کھڑے سن گھوڑے دوتے کھڑے سن اذان پڑھی انہوں نے آپ تھلے اترا تلوار رکھی اللہ اکبر میرے پیر دی آخری نماز رہی بس دی بات